پاکستان کی سیاست میں ایک نئی بحث اس وقت شروع ہوئی جب عمران خان کی رہائی کے لیے ایک منظم فورس بنانے کی تجویز سامنے آئی۔ یہ اعلان خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کیا، جس نے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا دی۔ منصوبہ کیا تھا؟ ایک بڑی رہائی فورس جس میں لاکھوں افراد شامل کیے جانے تھے۔ پارٹی کے تمام ونگز جیسے انصاف یوتھ اور وکلا ونگ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے کیے جاتے۔ مقصد جب بھی عمران خان کال دیں پورا ملک متحرک ہو جائے۔ لیکن یہ منصوبہ جلد ہی تنازع کا شکار ہو گیا۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین گوہر علی خان نے سخت رد عمل دیا۔ ان کا موقف واضح تھا، ایسی فورس غیر آئینی ہو سکتی ہے، اسے عسکریت پسندی سمجھا جا سکتا ہے، ریاستی قوانین سے ٹکراؤ ممکن ہے۔ یہ معاملہ پی ٹی آئی کے اندر تقسیم کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو فوری عوامی دباؤ چاہتے تھے، دوسری طرف وہ قیادت تھی جو قانونی اور آئینی راستے پر قائم رہنا چاہتی تھی۔ اس دوران محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس سے بھی مشاورت کی گئی۔ ابتدائی طور پر 22 فروری کو حلف برداری ہونی تھی، لیکن آخری لمحے پر منصوبہ روک دیا گیا۔ وجوہات کیا تھیں؟ قانونی خطرہ، عسکریت پسندی کا تاثر، سیاسی نقصان کا خدشہ، پارٹی کے اندر مخالفت۔ اب پارٹی نے اپنی حکمت عملی بدل دی ہے۔ کوئی فورس نہیں، کوئی حلف نہیں، مکمل پرامن تحریک۔ اب فیصلہ سازی میں اہم کردار ہوگا محمود خان اچکزئی کا۔ پارٹی قیادت اب ماضی کے واقعات سے بھی سبق لے رہی ہے، خصوصاً 9 مئی 2023 کے واقعات جہاں حالات نے پارٹی کو شدید نقصان پہنچایا۔ تو کیا یہ حکمت عملی کی کامیاب تبدیلی ہے یا ایک بڑا موقع ضائع ہو گیا؟ ایک بات واضح ہے، پی ٹی آئی اب جارحانہ سیاست سے ہٹ کر ایک محتاط اور قانونی راستہ اختیار کر رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا رہائی فورس ایک کامیاب قدم ہو سکتا ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔